اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وَإِذَا تَوَلَّى عَسَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں کوئی تو ایسا ہے کہ آپ کو اس کی بات دنیا کی زندگی میں بہت بھلی لگتی ہے، اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ اور جب وہ پلٹتا ہے تو کوشش کرتا ہے زمین میں فساد پھیلائے، کھیتوں اور نسل کو تباہ کرے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے تو اللہ سے ڈر، تو اس کا غرور اسے گناہ پر ابھارتا ہے۔ چنانچہ ایسے شخص کے لیے جہنم کافی ہے، اور یقیناً وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس کے ہاتھ بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت شفیق ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیت ان منافقوں کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں گفتگو کی تھی اور ان پر عیب لگائے تھے، جو مقام رجی میں شہید ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مذمت اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی مداحت میں یہ آیت نازل فرمائی۔ اور لوگوں میں سے کوئی شخص ایسا بھی ہے جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ آیت عام ہے اور تمام منافقوں اور تمام مومنوں کے لیے ہے۔ محمد بن کعب کے بارے میں امام ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرطزی سے روایت کیا ہے کہ یہ ان لوگوں میں سے تھا جو سابقہ کتب پڑھا کرتا تھا۔ اس نے کہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب میں اس امت کی کچھ لوگوں کی صفات اس طرح پاتا ہوں کہ یہ لوگ ہیلہ بازی کے ساتھ دین کے بدلے دنیا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی مگر دل ایبلے سے بھی زیادہ کڑوے ہوں گے۔ لوگوں کے سامنے تو بھیڑوں کی کھال کا لباس پہنیں گے مگر ان کے دل بھیڑیوں جیسے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا یہ لوگ میرے بارے میں جرأت کرتے اور مجھے دھوکہ دیتے ہیں؟ مجھے اپنی ذات کی قسم، میں انہیں ایسے فتنے میں مبتلا کر دوں گا جو عقل مند اور دانشور لوگوں کو بھی حیران و پریشان کر دے گا۔ اور قرطزی بیان کرتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید میں غور کر کے اس کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ یہ منافقوں کے حالات کا ذکر ہے۔ چنانچہ یہ آیت کریمہ ان کے مناسب حال ہیں کہ اور لوگوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں آپ کو دلکش معلوم ہوتی ہے اور وہ اپنے معافی الضمیر پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے اور وہ اپنے معافی الضمیر پر اللہ کو گواہ بناتا ہے کہ معنی یہ ہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے تو اسلام کو ظاہر کرتا ہے مگر اللہ کے سامنے اس کفر و نفاق کو پیش کرتا ہے جو اس کے دل میں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء میں، یہ لوگوں سے تو اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ یہی معنی ہے اس قول کے جسے ابن اسحاق نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے۔ یہی بھی کہا گیا کہ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ جب یہ لوگوں کے سامنے اپنے اسلام کا اظہار کرتا ہے تو اس پر قسم کھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتا ہے جو اس کے دل میں ہے وہی اس کی زبان کے مطابق ہے۔ یہ معنی بھی صحیح ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ اللدو کے معنی لغت میں ٹیڑے کے ہیں، جیسے سورہ مریم میں آیا، یعنی تاکہ آپ اس کے ذریعے سے ٹیڑے لوگوں کو ڈرائیں۔ منافق
فرقہ بھی جھگڑتے ہوئے یہی حال ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، حق سے منہ موڑتا ہے اور اس کے ساتھ نہیں دیتا بلکہ افراط پردازی اور گالی گلوچ سے کام لیتا ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی مرفوع حدیث میں بیان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ آدمی وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب وہ پیٹھ پھیر کر چلا جاتا ہے تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے تاکہ اس میں فتنہ انگیزی کرے اور کھیتی کو برباد اور انسانوں اور حیوانوں کی نسل کو نابود کر دے، اور اللہ فتنہ انگیزی کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اس قول بہت ٹیڑھا اور فعل بہت برا، اس کے بعد جھوٹی اور اعتقاد و فساد اور افعال بہت برے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں فرمایا، جیسے پھر وہ لوٹ گیا اور فساد کا ارادہ کرنے لگا، پھر لوگوں کو اکٹھا کر کے اعلان کیا تو کہا، تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں۔ تو اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا۔ بے شک جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے۔ اور فرمایا سورہ جمعہ میں، مومنوں جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد کا قصد کرو، یعنی تمہارا قصد وار ارادہ نماز و جمعہ کی ادائیگی ہو، ورنہ حصی طور پر نماز کے لیے دوڑ کر جانے کی تو سنت نبیوں میں ممانعت ہے، جیسا کہ فرمان نبوی ہے، جب تم نماز کے لیے آؤ تو دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ سکون اور وقار کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ۔ منافق کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ زمین میں فساد برپا کرے اور کھیتی کو تباہ و برباد کرے، جو کہ فصلوں اور پھلوں کے بڑھنے کا مقام ہے، اور نسلوں کو ہلاک کرے۔ نسل سے مراد حیوانات ہیں، اور انہی دونوں پر لوگوں کی زندگی کا انحصار ہے۔ جب زمین میں فتنہ اور فساد برپا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ باران رحمت سے محروم کر دیتا ہے، تو اس سے کھیتی اور نسل ہلاک ہو جاتی ہے۔ اور اللہ فتنہ انگیزی کو پسند نہیں کرتا، یعنی اسے پسند نہیں فرماتا جس کا کام فتنہ انگیزی ہو اور جو ہمیشہ فتنہ انگیزی ہی میں لگا رہتا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے خوف کر تو اس کا غرور اس کو گناہ پر ابھارتا ہے، یعنی اس فاجر کا قول و فعل پر نصیحت کی جاتی ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، اپنے اس قول و فعل سے رک جا، حق کی طرف لوٹ آ، تو وہ اسے قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور وہ اسے حمیت اور غصب گناہ میں پھنسا دیتا ہے۔ یہ آیت حسب ذیل آیت سے مشبہ ہے جو سورہ الحج میں ہے کہ اور جب ان کو ہماری واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کی شکل بگڑ جاتی ہے، آپ ان کے چہروں میں صاف طور پر ناخوشی کے آثار دیکھتے ہیں، یوں لگتا ہے جو لوگ ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں ان پر حملہ کر دیں گے۔ کہہ دیجئے، کیا پھر میں تم کو اس سے بھی بری چیز بتاؤں؟ اور وہ دوزخ کی آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اسی لیے اس آیت کریمہ میں فرمایا، چنانچہ ایسے شخص کے لیے جہنم کافی ہے اور یقیناً بہت برا ٹھکانہ ہے، یعنی سزا کے لیے اسے کافی ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے منافقوں اور ان کے مذموم صفات کا ذکر کیا، اور اب اس آیت میں مومنوں اور اس کے صفات حمیدہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جماعت کا کہنا ہے کہ یہ حضرت صہیب بن سنان رومی کے بارے میں نازل ہوئی۔ انہوں نے جب مکہ میں اسلام قبول کر لیا، پھر ہجرت مدینہ کا ارادہ فرمایا تو لوگوں نے ہجرت کرتے ہوئے اپنا مال ساتھ لے جانے سے منع کر دیا اور کہا، اگر مال یہاں چھوڑ کر ہجرت کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ آپ نے ان سے خلاصی حاصل کرنے کے لیے اپنا سارا مال انہیں دے دیا، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی ایک جماعت کے حراء کی طرف ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ صہیب، تم اس سودے میں کامیاب ہو۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنی تجارت میں خسارے سے بچائے، وہ کیا ہے جس کی آپ مجھے مبارکباد دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا تھا، اور یہ بھی روایت کیا جاتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اے ابو یحییٰ، تمہاری یہ بے نفع بخش ہے۔
اے ابو یحییٰ تمہاری یہ بہن نفع بخش ہے، اے ابو یحییٰ تمہاری یہ بہن نفع بخش ہے۔ اس آیت کریمہ کے معنی عام ہیں۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہر مجاہد اس میں داخل ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ میں، اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں، ان کے مال خرید لیے ہیں اور ان کے عوض میں ان کے لیے بہشت تیار کی ہے۔ یہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں اور مارے جاتے بھی ہیں۔ یہ تورات، انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے، اور اللہ زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ تو جو سودا تم نے اس سے کیا ہے، اس سے خوش رہو، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صف کے درمیان حملہ کیا تو بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیا، تو حضرت عمر بن خطاب اور حضرت ابو ہریرہ نے انہیں جواب دیتے ہوئے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی کہ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔